ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ میں ہوں سکندر احمان، اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں جو کرائم پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ ہماری جو معاملات ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے اور بیرون ملک، اس کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے ان کی۔ اور میرے مہمان جو ہیں ان سے میں پوچھوں گا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیرون ملک سے جو آتے ہیں انہیں دان گلی اور منگلہ اور راستے میں کلر سے روات اور راستے میں جو آنے والے راستے ہیں ان میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ شہزاد ملک صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ بہت شکریہ جس قدر مبار راجہ صاحب، اور پروگرام حقیقت ہے کیا بڑا معلوماتی پروگرام ہے۔ ادراک کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ یہ لوگوں کو بڑا ویژن دے رہے ہیں، بڑی اچھی آپ کی جاندار رپورٹنگ ہے۔ سر یہ بڑے اہم موضوع پہ آپ نے سوال پوچھا۔ یہ ملک پاکستان و آزاد کشمیر جس کے حکمران یعنی ایک ایک ڈالر، ایک ایک پاؤنڈ، ایک ایک یورو کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، اور ان کو یعنی یہ جو ان کے خدائی خدمت گار ملے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ان کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جو یورو اور پاؤنڈز بھیجتے ہیں، ہماری معیشت کو بڑا سہارا دینے والے یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ وہاں بڑی مشکل سے یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور وہ جو ان کو وہاں صلہ ملتا ہے اپنے وطن عزیز کو بھیجتے ہیں۔ لیکن جب یہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ اترتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ اپنے ملک میں قدم رکھتے ہی ان کے پیچھے، ان کے گرد ہو جاتے ہیں کون؟ چور، جو ان کو یعنی وہاں ایئرپورٹ سے لے کے گھر آنے تک بعض کا ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور 3-4 تھانے سکندر رحمان راجہ صاحب میں بتاؤں آپ کو، ان 4-5 تھانوں میں بڑی تسلسل سے وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہ ان تھانوں کے ایس ایچ اوز ٹھیک ہو جائیں، اور اگر یہ ویکلی رپورٹ بھیجیں ڈی آئی جی کو یا آئی جی کو، اور اگر ان سے پوچھا جائے ایسی واردات پہ، تو یہ کرائم رک بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا تھانہ ہے سیالہ، جو ہمارے اس روڈ پہ چڑھتے ہیں لوگ، جو پنڈی کوٹا والے روڈ پہ، اور آگے آ کے تھانہ کلر ہے، اس کا ایس ایچ او، اور پھر تھانہ روات جو درمیان میں آتا ہے، تھانہ روات کا ایس ایچ او، پھر آگے آ کے منگلہ تھانہ۔ ان 4 تھانوں کی حدود میں یہ تسلسل سے وارداتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے اوورسیز کو لوٹا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ اور وہ جو ڈاکو ہیں وہ پھر خواتین کے ساتھ وہاں پہ ان کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بے حرمتی کر کے، ان سے چھینا جھپٹ کر کے، ان سے زیورات اتارتے ہیں۔ اور یہ شرمناک واقعہ جب میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے تو پورے ملک کا چہرہ مسخ ہوتا ہے۔ اور وزارت داخلہ پہ اسکندر صاحب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہماری وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے محسن، یہ کہ کچھ لوگ 20 سال 10 سال کے بعد اپنے وطن کے عاشق آتے ہیں، اس وطن سے عشق کرنے والے لوگ، اور ان کو گھر پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا جائے یا لوٹ لیا جائے، تو یہ وہی اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، وہ خاندان، وہ فیملی اس درد کو بتا سکتی ہے۔ کوئی ایسا چو نہیں بتا سکتا، کوئی میڈیا رپورٹر بھی نہیں بتا سکتا، نہ ہی ہماری بے حکمرانوں کو اس درد کا ادراک ہے۔ اگر ان کو اس درد کا پتہ ہو تو یہ وارداتیں تسلسل سے کبھی نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں وطن کو ناکام بنانے کے لیے، اس وطن کو بے عزت کرنے کے لیے، پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 2-4 تھانوں کی پولیس اور چند ایک ڈاکو یہ مل کے ہمارے اوورسیز کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، پیسے وہاں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس ملک کو سہارا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، جہاں میں جاؤں اور کوئی پتہ نہیں زندہ واپس آؤں یا نہ۔ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کو شاید پتہ ہو کہ پچھلے سے اسی سال کا واقعہ ہے، ڈوڈیال کا ایک نوجوان جو گاڑی انہوں نے روکی اور پولیس کی وردی میں وہ لوگ تھے، اسے مذمت کی اور اسے مار دیا گیا، اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو بڑے لرزہ خیز ہوتے ہیں، اور جو فیملی پیچھے بچ جاتی ہے ان کے لیے بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آئی جی پنجاب جو ہے یا ڈی آئی جی ہے، اس سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں اس کی
کوئی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کو یا نہیں کیا جا سکتا. پریشانی تو ان لوگوں کے ہے جو ہمارے بچے آنے والی نسلیں ہیں وہ تو پاکستان کا رخ نہیں کریں گے, وہ کشمیر کو دیکھ بھی نہیں پائیں گی. جی 2 تھانے تو راجہ صاحب یہ کیپٹل کے آتے ہیں جو اسلام آباد کی حدود میں آتے ہیں, اور 2-3 تھانے جو پنجاب کی حدود میں آتے ہیں, IG پنجاب کے انڈر آتے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایجنسیز بھی موجود ہیں, سیکورٹی ایجنسیز موجود ہیں, CTD موجود ہے, اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہمارا کرائم اس کو کاؤنٹر کرنے والے لوگ موجود ہیں, بڑے پروفیشنل لوگ بھی موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ واقعات بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. یہ ہمارے جو پنڈی ڈویژن ہو گیا, پھر میرپور ڈویژن ہو گیا, کھاریاں تک لوگ جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, اور ان میں سے اکثر جو برٹش سٹیزن ہیں اور وہ ان کی نیشنلٹیز ہیں ان ملکوں کی. جب ان کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں, جب یہ لوٹے جاتے ہیں, جب یہ مارے جاتے ہیں, تو یہ پاکستانیوں کی طرح سستا خون نہیں ہے ان کا. یہ جو ہوتے ہیں ان کے واقعات ان کے میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں, یہ ان کے اخبارات میں, ان کے ٹی وی چینلز پہ یہ چلتی ہیں چیزیں کہ ہمارا برٹش شہری پاکستان میں لوٹا ہے یا وہ کٹا ہے. تو جناب IG صاحبان, آپ خدا کے لیے ان پہ رحم کھائیں. ہماری پوری دنیا میں بےزتی ہوتی ہے. ان متعلقہ تھانوں میں کمپیٹنٹ SHOs لگایا کریں. ان تھانوں کی نفری, ان تھانوں کے ملازمین اچھے ہوں, وہ تربیت یافتہ ہوں, تاکہ دن دہاڑے ڈاکہ زنیاں نہ ہوں. وزیر اعظم پاکستان, وزیر داخلہ پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب, ان معصوم تارکین وطن کا کیا قصور ہے اور ان کو کون لوٹ رہا ہے؟ ان ڈٹیلوں کے پیچھے کون سے لوگ ہیں اور مجرم آخر کب تک پکڑے جائیں گے؟ پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر امان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.